جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی طاقت بنایا ہے، تو اس جنگ کے تناظر میں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی صلاحیت تھی جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور پوری دنیا کی نظریں ظاہر ہے اس وقت اسی طرح سے پاکستان پر لگی ہوں گی جس طرح آج پوری دنیا ایران کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ پورا یورپی یونین ہے، امریکہ ہے، اسرائیل ہے۔ تو اس وقت میں پاکستان کا جو ایٹم بم تھا، اس ایٹمی پروگرام تھا، جو سینیٹری فیوجز تھے، جو ہماری تنصیبات تھیں، وہ بھی پوری دنیا کی نظر میں اسی طرح ڈسکس ہو رہی ہوتی ہوں گی۔ تو پاکستان کا ایٹم بم اور ایٹمی صلاحیت حاصل کر لینا، اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی اہمیت ہے؟ قرآن اور حدیث کے تناظر میں کتنی اہمیت ہے، اور جدید جو حالات ہیں ان کے تناظر میں؟ دیکھیے، پاک بھارت جنگ جو ہوئی اس میں بھی اندازہ ہو گیا، اور اس کے جو نتائج ہمیں ملے پاکستان کو، پوری دنیا میں جو پاکستان کی عزت ہوئی، پاکستان کا وقار بلند ہوا، پاکستان کا رعب اور دبدبے میں اضافہ ہوا۔ اور ابھی جو اسرائیل ایران کی جنگ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر امریکہ نے جس طریقے سے وہاں کیا ہے، تو اس سے یہ بات بہت واضح ہو گئی ہے کہ ملکوں کے پاس جو بنیادی چیزیں ہونی چاہیے اس میں فوجی قوت اور ایٹمی قوت۔ اگر ایٹمی قوت کسی کے پاس اس دور میں نہیں ہے، وہ بے شک جتنا مالدار ملک ہو، جتنا ہی وہ جاپان اور جرمنی ہو، لیکن ان کی وہ حیثیت نہیں ہو سکتی جو دنیا میں اس وقت میں ایٹمی قوتوں کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی مشکلات اور سازشیں اور حملے ابھی ایران میں ہو رہے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ، دسیوں گنا زیادہ پاکستان کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں۔ اور اس میں چاہوں گا کہ ایسے لوگ جن کی اس پہ باقاعدہ ریسرچ ہے، جب سے پاکستان میں یہ پروگرام شروع ہوا اس کے بعد سے لے کر اب تک کتنی سازشیں ہوئیں، کتنے حملے کرنے کی کوشش ہوئی، کتنے لوگ خریدے گئے، کتنا بجٹ اس کے اوپر خرچ کیا گیا، کتنے وفود اور ڈیلیگیشن آئے پوری دنیا سے، اور کہاں کہاں اس بارے میں اس پہ مشاورت ہوئی، اور کتنے اس کے اوپر کالم لکھے گئے، کتنا فساد پھیلایا گیا، کتنا لوگوں کو ورگلایا گیا سیاسی سطح پہ، فوجی سطح پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں جب اس کے اعداد و شمار آئیں گے، اور یہ تقریباً کوئی 40 سال کا پورا ایک وہ ہے، 40-50 سال کا، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور ایٹمی قوت اور فوجی قوت یہ پورے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے بہت قابل قدر چیز ہے، اور سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ہمارے دین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی جو احکام بیان فرمائے ہیں ایمانیات کے بعد، اس میں سب سے بڑا جو رتبہ ہے وہ جہاد کا ہے، اور جہاد کی تیاری کا ہے۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم۔ اور اس فرمان پہ پورے عالم اسلام میں جو ہماری پاکستان کی افواج اور پاکستان کے ریاستی اداروں نے جو اس کے لیے جو صلاحیت پیدا کی ہے، جو اس کے نتائج ہمیں دیے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صلاحیت اور یہ فوجی قوت اور یہ طاقت یہ شاید 1000 سال میں مسلمانوں کے پاس نہیں آئی تھی۔ اس لیے میں ہمیشہ اس بات کو بار بار کہتا ہوں کہ پوری دنیا پاکستان کے خلاف رہی، لیکن اس فوجی قوت اور ایٹمی قوت کی وجہ سے وہ آخری فائنل ہم پہ حملہ نہیں وہ کر پا رہے۔ اور اب ایران پہ دیکھ لیا کہ ایران پہ کس طریقے سے حملے ہوئے ہیں، اور کس طریقے سے انہوں نے کیا ہے۔ پوری دنیا کے جو بین الاقوامی قوانین ہیں، جو اصول ضوابط ہیں، جو اقوام متحدہ کی، ان سب کو بالائے طاق رکھ کر انہوں نے حملے کر کے وہاں کی جو ایک فوجی قوت تھی، ایٹمی قوت تھی، اس کو نقصان پہنچایا۔ تو ان سب چیزوں سے میں پھر یاد دہانی کراؤں گا پاکستانی عوام کو، نوجوانوں کو، پاکستان کی مذہبی جماعتوں کو، پاکستان کے مختلف جو ہمارے یہاں پارٹی ہیں ان کو، کہ آپ کے آپس کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ریاست اور ریاست کی جو بنیادی فوجی قوت ہے اور طاقت ہے، اور پاکستان کی جو معیشت کی جو طاقت ہونی چاہیے، اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے ایران جو کچھ گزر رہی ہے، کہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے اور اپنی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ایران کے حوالے سے جو پاکستان کی پالیسی ہے، یہ بہت بہترین پالیسی ہے کہ ہم ایران کو، ہمارا پڑوسی بھی ہے، ایک برادر اسلامی ملک بھی ہے، تو ان کی اخلاقی، سیاسی، سفارتی سطح پہ مدد کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، میں سمجھتا ہوں بہت اس کی اہمیت ہے، اور یہ پاکستان نے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے۔ حالانکہ پاکستان اور ایران کے تعلقات اندرونی طور پہ بہت زیادہ خراب تھے، اور مجھے معلوم ہے کہ جو سازشیں وہاں سے ہوتی رہیں، ایران کی سرزمین کو استعمال کیا جاتا رہا، چاہے وہ
BLA کے حوالے سے ہو یا را کے حوالے سے ہو یا اور بہت ساری چیزیں، تو اس کے باوجود پاکستان کی لیڈرشپ نے بہت بہترین فیصلہ کیا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ہم سب کو اس کی حمایت کرنی چاہیے، اور جو امریکہ نے حملہ کیا ہے بھی اس کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے. یہ اسرائیل کے حملوں سے بھی بدتر حملہ تھا، کیونکہ اسرائیل ان کی تو آپس میں بہرحال چل رہی تھی، اور لیکن امریکہ کا اسرائیل کے لیے باقاعدہ حملہ کرنا یہ بالکل غلط ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے.